بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ المجتبى وعلى اصحابہ المقتنع وعلى من اتبع بہداہ، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وقال تعالى: وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وقال تعالى: قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کی مسجد جمیل بیگ اور اس کے منتظمین، اس کے خادمین، آپ کی محبوب انجمن تعمیر ملت، یہ اور ان کے بڑے اور ان کے بانیین ملت اسلامیہ سے مسلمانوں کی کمیونٹی اور برادری میں آنکھ کھولنے والے، سانس لینے والے انسانوں سے یہ خوشگمان حسن ظن میں مبتلا ہے۔ اس لیے یہ جمعہ کی تقاریر میں حالات حاضرہ کے عنوان پر سامعین کے سامنے سبق سنانے کے لیے الگ الگ مواقع سے لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں۔ حالات حاضرہ، اس کا تاثر، اس پر غور و فکر، اس کے بارے میں معلومات اور لاہ عمل، یہ سب زندہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ مردہ لاشوں کے لیے تو سب برابر ہے، چاہے نرمی کے حالات ہو، چاہے گرمی کے حالات ہو، چاہے سختی ہو، چاہے راحت و آرام ہو، چاہے مصائب و آلام ہو، چاہے موافق مزاج حالات ہو، چاہے خلاف طبیعت احوال ہو، یہ سب کا تاثر زندہ قوموں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ قبرستان میں بیٹھ کر، قبرستان کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر بڑے بڑے مبلغین، واعظین، خطباء، فصحاء اور بلغاء بھی تقاریر کرے، انبیاء علیہم السلام نبوی تعلیمات پیش کرے، سردار انبیاء اپنی عالمانہ، خطیبانہ، نبوی زبان سے خطاب کرے، قرآن مجید اعلان کرے گا: اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى
آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے؟ فاروق اعظم اگر ساتھ موجود ہوں گے تو کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسے سنا رہے ہیں جو سن نہیں سکتے؟ بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے بنی اسرائیل کے ناصحین، واعظین اور خادمین سے کہا کہ ارے بے وقوفو، تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جسے ہلاک کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، جنہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کرنے کا اللہ کا اعلان ہے؟ ایسی قوم کو تم جگا کر کیا کرو گے؟ ایسی قوم کو تم نصیحت کر کے کیا کرو گے؟ کیا حاصل ہوگا؟ ان واعظین نے، ان ناصحین نے، ان مقررین و مبلغین بنی اسرائیل نے کہا معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے دربار میں ہم معذرت پیش کر سکے کہ اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا، صرف اس لیے کہہ رہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور امید ہے کہ شاید یہ سیدھے ہو جائے، شاید کہ نصیحت حاصل کر لے، شاید کہ باز آ جائے۔ وہ قوم جس نے اپنے نبیوں کی شان میں گستاخیاں کی، بلکہ اپنے نبیوں کی شہادت کے در پہ ہوئے، اور وہ قوم جس نے ایک ایک وقت میں کئی نبیوں کو شہید کر دیا، ایسی قوم کے مقررین و مبلغین و واعظین کہہ رہے ہیں معذرتاً الی ربکم، ہم انہیں اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ اپنے رب کے دربار میں معذرت کر سکے کہ اے اللہ ان کے جرم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم تو پیغام پہنچا چکے تھے، ہم تو بات سمجھا چکے تھے، اور شاید کہ باز آ جائے، شاید کہ توبہ کر لے۔ اللہ رب العزت نے ان بنی اسرائیل کو سسپینڈ کیا، انہیں ٹرمینیٹ کیا، اللہ رب العزت نے انہیں راندۂ درگاہ کیا، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنے حرمان، خسران، ناکامی اور نامرادی کو مسلط کیا، اور بنو اسماعیل کا انتخاب کیا۔ یہ بنو اسماعیل کا انتخاب اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ والسلام کی نیابت و قیادت میں، ان کی اطاعت میں، اللہ کی زمین پر اللہ رب العزت کے یہاں سے نازل کردہ امن و امان کے، انصاف کے نظام کو نافذ کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا، اللہ نے انہیں ہٹایا، اور بنو اسماعیل میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس امت سے، اس قوم سے، بنو اسماعیل سے اللہ رب العزت کی، اس کے فرشتوں کی، انبیاء علیہ السلام کی، حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب کی امیدیں وابستہ ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ مایوس نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت اگر مایوس ہو جائے تو پھر نیا بچہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن اللہ دنیا میں نئے بچے بھیج رہے ہیں، اللہ رب العزت ابھی مایوس نہیں ہے۔ لیکن ملت اسلامیہ کی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ جس نے کلمہ پڑھا، وہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تسلیم کیا، وہ قوم جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اپنی خواہش سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا، اپنے رب کی چاہت میں، اپنے حبیب کی چاہت میں اپنی چاہت کے فنا کرنے کا اعلان کیا، وہ قوم جس نے حسن ازل سے پیمان وفا باندھا، اس قوم کو سب سے پہلے اپنے وفا کو یاد کرنا ہوگا، اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہوگا، اس لیے کہ مقررین، واعظین، مبلغین انبیائی تعلیمات آپ کے سامنے سنائیں، آپ پر اثر اس وقت ہوگا جب کہ آپ زندہ ہوگے۔ زندوں کے لیے یہ سورج نکلتا ہے، زندوں کے لیے آسمان سے پانی برستا ہے، زندہ قوموں کے لیے زمین غلہ اگاتی ہے۔ وہ جو چلتے پھرتے لاشیں ہوں وہ اللہ رب العزت کے مقدر کردہ روزی سے استفادہ تو کریں گے، لیکن وہ تعلیمات جو مردہ قوموں کو زندہ کرتی ہے،
ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر مردہ ہو تو قرآن پھر بھی زندہ کر دے گا، لیکن جو سونے کا ڈھونگ رچائے انہیں کون جگائے گا؟ ایک قوم ہے جو اپنے آپ کو محمد عربی کا غلام نہیں جانتی، جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کو جانے گی تو کلمہ پڑھے گی، وہ محمد عربی کے دسترخوان اسلام پر آئے گی، وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی صف میں شامل ہوگی۔ لیکن وہ جو اپنا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھتے ہیں لیکن سونے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، وہ جو سوئے ہوئے نہیں ہیں، جو سونے کا ڈھونگ کر رہے ہیں، وہ جو بیمار نہیں ہیں بلکہ چپ چپ بیمار ہو رہے ہیں، ایسے شخص کا کون علاج کرے؟ آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، دواخانے جائیں، اس کو آپ آنکھوں کا چیک اپ کرائیں، آپ کہیں مجھے صاف نظر نہیں آ رہا ہے، پھر وہ موٹی اینک لگائے، آپ کہیں پھر نظر نہیں آ رہا ہے، وہ پھر موٹی اینک لگائے، آپ کہیں پھر نظر نہیں آ رہا ہے، اب وہ ڈاکٹر کیا کرے آپ کا؟ اس لیے کہ جب اس کے ساتھ سچائی کا معاملہ نہیں ہے، جب جان بوجھ کر فون کیا جا رہا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، تو اب ایسے مریض کا ڈاکٹر تھوڑے علاج کر سکتا ہے۔ علاج تو اس کا ہوتا ہے جو سچ مچ بیمار ہو، وہ جو چپ چپ بیمار ہونا چاہتا ہے اس کا کون علاج کر سکتا ہے؟ جو خود اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلاڑی مارے اس کو کون سمجھا سکتا ہے؟ اب یہ حالات حاضرہ میں مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہے؟ اگر آزادی ہند کے بعد سے چل رہی ساری تحریکوں تنظیموں کی کوششوں کے نتیجے میں یہ ہندوستان کی سرزمین پر کھڑے اتنے بڑے بڑے مدارس اسلامیہ کی خدمات اور ان کے فارغین کی کوششوں کے نتیجے میں اور یہ ان تنظیموں اور تحریکوں کی محنتوں کے نتیجے میں حالات حاضرہ میں آپ کو کیا کرنا چاہیے نہیں سمجھ آیا، تو اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی کہ آپ سو نہیں رہے ہیں، سونے کا ڈھونگ کر رہے ہیں؟ اب بلا کر بتلانا چاہیے، اب بلا کر سنانا چاہیے۔ یہ محفل تو اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ پیٹھ تھپتھپانا چاہیے، یہ محفل تو اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ خراج تحسین پیش کیا جائے، اور یہ محفل تو اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ اس کی لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ وہ جو عشق رسول کا شہید ہو، وہ جو ناموس رسالت کا شہید ہوتا، وہ جو احانت رسالت کے مرتکب کو جہنم واصل کر کے اللہ کے حضور شہادت کا جام پی لیتا، اس کی پیٹھ تھپتھپانے کے لیے یہ محفل رکھی جاتی، اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ محفل رکھی جاتی، اور سب ان عہد اور عزم اور ارادے کے لیے موجود ہوتے کہ ہم سب ہاتھ اٹھا کر عہد کریں اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر گواہی پیش کرے کہ اے اللہ ہم بھی اس خوش قسمت شہید عشق رسالت کی اتباع میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور شہادت کے متمنی ہوں گے۔ یہ محفل اس کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ سارا ہفتہ گزر گیا، احانت رسول کا مرتکب دندنا رہا ہے اور عشق رسالت کے دعوے دار اپنے سونے کا ڈھونگ کر رہے ہیں۔ یہ سونے کا ڈھونگ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہم چپ چپ آنکھ بند نہیں کر رہے ہیں تو اور کیا ہے؟ یہ چپ چپ آنکھ بند کرنا ہے، یہ کہنا کہ توہین رسالت کے مجرم کو گرفتار کیا جائے، اس کے بقیہ دن عیش اور آرام کی زندگی گزارنے کے لیے اس کو سیفٹی میں لیا جائے، اس کو محفوظ کر لیا جائے، کہیں محمد مصطفیٰ کا دیوانہ کچھ کر نہ بیٹھے، اس کے لیے درخواستیں پیش کرنا، اس کے لیے ظالموں کے سامنے جن کو انصاف کی الف کا پتہ نہیں ہے، جن کے بودے اور عیب دار اور بدبودار نظام کے اندر انصاف کی الف کا پتہ نہیں ہے، ان لوگوں سے درخواستیں کرنا اور ان کے سامنے مطالبات پیش کرنا کہ آپ کے محبوب کو جو ہمارا مجرم ہمارے محبوب کا مجرم ہے محفوظ کر دو، کہیں محمد الرسول اللہ کا دیوانہ کچھ کرنا بیٹھے۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو حالات حاضرہ کے عنوان پر بلایا جائے، اس سے بڑھ کر سوئے ہوئے لوگوں کی کیا علامت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر مردہ قوم کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یہ مردگی نہیں تو اور کیا ہے جسے اسلام کے سب سے عظیم الشان حکم کا علم نہ ہو، اسلام کے سب سے بڑے فریضے کا جسے علم نہ ہو، اس قوم کو مسلمان کہا جائے؟ اسلام کا سب سے بڑا فریضہ ہے
عصمت انبیاء کی حفاظت، اسلام کا سب سے بڑا فریضہ ہے ناموس مصطفیٰ کی حفاظت، نماز سے بڑھ کر فرض ہے ناموس مصطفیٰ کی حفاظت، روزے اور حج سے بڑھ کر فرض ہے محمد عربی کی عظمت و تقدس کی حفاظت۔ یہ کعبۃ اللہ سے بڑی چیز ہے، یہ اللہ کے عرش سے بڑی چیز ہے، کائنات میں وجود کائنات میں محمد الرسول اللہ کی عظمت اور تقدس سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے، کعبہ بھی اس سے قیمتی نہیں ہے، اللہ کا عرش بھی اس سے قیمتی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی لمس کر رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے حجرہ عائشہ کی جو مٹی چھو رہی ہے، اس مٹی کا مرتبہ اللہ کے کعبے سے بڑا ہے، اس مٹی کا مرتبہ اللہ کے عرش سے بڑا ہے۔ یہ اہل السنت والجماعہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ تابعین تبع تابعین اور 1450 سال سے چلی آ رہی امت کا عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر سے کلمہ پڑھیے، اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر پھر سے مسلمان ہوئیے، پھر سے اپنے اسلام کی تجدید کیجیے۔ اب تک وہ اسلام تھا جو مسلمان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہے۔ ڈاکٹر کا بیٹا اگر اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھے تو وہ بے وقوف ہے، ایسے مسلمان کا بیٹا اپنے آپ کو مسلمان سمجھے تو وہ بے وقوف ہے۔ مسلمان بننا پڑے گا، اور اگر محمد الرسول اللہ کی عظمت کا آپ کو علم نہیں ہے تو ابھی کلمہ پڑھیے۔ اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں، یہ فقہی بات کر رہا ہوں، آپ کو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اتنا بھی علم نہیں ہے، آقا کے جسم اطہر سے یاد رکھیے اس عقیدے کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو زمین کا ٹکڑا، جو مٹی کا حصہ چھو رہا ہے، وہ مٹی کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وہ مٹی اللہ کے عرش سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جب اس مٹی کا یہ مقام ہے تو اس جسم اطہر کا کیا مقام ہوگا، اور اس جسم والے کی عظمت کا کیا مقام ہوگا، اس کے تقدس کا کیا مقام ہوگا۔ اسلام کے اتنے بڑے فریضے کی کیا اہمیت ہے، ایک ہفتے سے یہ نہیں پتہ چلا، ایک ہفتے سے اس کا علم نہیں ہے، اور ایسی عظمت پر، ایسے تقدس پر، ایسی عصمت پر حملہ کرنے والے گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ اگر اس کا علم نہیں ہے، اگر اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اگر اس کے بارے میں ایک ہفتے میں آپ نے جانا نہیں ہے تو پھر کلمہ پڑھیے۔ اب 2 مرتبہ مسلمان ہونا فرض ہوتا ہے، اب 2 مرتبہ کلمے کی تجدید فرض ہوتی ہے، پھر ایک ہفتے کے بعد آپ کو اس لیے بلایا جائے حالات حاضرہ کے عنوان پر کہ آپ کو سنایا جائے کہ اسلام ان حالات میں ہمیں کیا کہتا ہے۔ ایسے وقت میں بنی اسرائیل کا وہ جملہ کیوں نہ کہا جائے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، ارے ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرنا چاہتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے، جن پر اللہ نے ظالموں کو مسلط کیا۔ اور کیوں نہ کرے اللہ ظالموں کو مسلط، وہ جس قوم کو اپنے دین کا سب سے بڑا فریضہ پتہ نہ ہو، وہ جس قوم کو اپنے ایمان کی روح پتہ نہ ہو، وہ جس قوم کو اپنے سارے اسلام کے جسم اور اسلام کے ڈھانچے کی روح پتہ نہ ہو۔ نماز 5 وقت فرض ہے، یہ اسلام کا جسم ہے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ مالداروں پر فرض ہے، یہ اسلام کا جسم ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 بار مالداروں پر فرض ہے، یہ اسلام کا جسم ہے۔ روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، یہ اسلام کا جسم ہے۔ یہ ایمانداری کی تجارت اسلام کا جسم ہے۔ یہ اپنی آل اولاد کے لیے حلال روزگار کا انتظام اسلام کا جسم ہے۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق، یہ رشتہ داروں کے حقوق، یہ غیروں کے حقوق، یہ اجنبیوں کے حقوق، یہ سب اسلام کا جسم ہے۔ اسلام کے اعضاء و جوارح ہے۔ اس مردہ جسم کے اندر روح آئیں گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے، محمد عربی کی عظمت، یہ اسلام کی روح ہے۔ اگر اسلام کی روح کا پتہ نہیں ہے تو پھر مردہ قوم کو اگر بیدار کرنے کے لیے کوئی نصیحت کرے اور صرف اللہ کے حضور یہ کہے کہ اللہ آپ کے سامنے معذرت کے لیے میں کر رہا ہوں، کہ اللہ آپ سے معذرت کرتا ہوں، کل میدان محشر میں مجھ سے سوال مت کیجیے گا،
کہ تم نے کیوں نہیں سنایا تھا، تم نے کیوں نہیں پہنچایا تھا، تمہاری قوم کیا کر رہی تھی، اے اللہ ہم نے پہنچا دیا ہے۔ اور امید کہ بوڑھا شیر بوڑھا ہو گیا، مردہ پڑا ہے تو کیا ہوا، شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، شاید ان مردہ کانوں پر کوئی رکعت پڑے تو ان کی نسلیں جاگ جائے، شاید مرنے سے پہلے اس احساس کے ساتھ مرے تو اللہ اس احساس کو آن ڈیوٹی تسلیم کر لے، اور پھر ان کی نسلوں کو، ان کی اولادوں کو اللہ رب العزت سن لے، منتخب کر لے، ان کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ رب العزت محروم نہ کرے۔ اسلام کو کیا جانا ہے آپ نے؟ اسلام چپ چپ کا دین ہے، اسلام یہ روایت کا دین ہے، یہ چند رسموں کا نام ہے، اسلام یہ نامردوں کا دین ہے، اسلام یہ نکموں ناکاروں نپنسک لوگوں کا دین ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ڈاکہ ڈالنے والے کے سامنے تم بھیک مانگو، اس کے بارے میں یہ اعلان اور دعویٰ کرو کہ اس کو سیو کر لو، کہیں ہمارا دیوانہ اٹھ کر کوئی حرکت نہ کر دے۔ یہ سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے اسلام کو، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام وہ احکم الحاکمین، وہ اللہ رب العزت اپنے ماننے والوں کو ایسے کمزور بودے قوانین دیتا ہے۔ دنیا کی معمولی مملکت سلطنتیں جب اپنے مجرم کو کفر کردار پر پہنچانا چاہے تو امریکہ سے پاکستان آ کر حملہ کر کے ایبٹ آباد میں اپنے مجرم کو سزا دیتی ہے، اس لیے کہ اسامہ یہ امریکہ کا مجرم ہے، سزا امریکہ دے گا۔ محمد الرسول اللہ کے مجرم کو یہ ظالمانہ، یہ جابرانہ، یہ مشرکانہ، یہ کافرانہ جمہوریت سزا دیں گی۔ محمد الرسول اللہ کے مجرم کو محمد الرسول اللہ کی شریعت سزا نہیں دے گی۔ محمد الرسول اللہ کے مجرم کو آقا کی عظمت، آقا کی عصمت، آقا کے تقدس پر حملہ کرنے والے کو یہ حفاظت میں لے لے، یہ کہیں کوئی دیوانہ کوئی دیوانگی کی حرکت نہ کر لے۔ اس لیے مسلمانوں کی قیادت، ان کی مذہبی قیادت، ان کی سیاسی قیادت، ان کی سماجی قیادت، ان کی تعلیمی قیادت، ان کی شعوری قیادت جا جا کر گھٹنے ٹیک ٹیک کر اپنی غلامی کے اقرار کر کر کے اپنے نوجوانوں کو اپنی دیوانگی پر بریک لگانے، اس پر لاک لگانے، تالا لگا کر سمندر میں پھینکنے کی مشورے دے کر کہ کہیں محمد الرسول اللہ کی محبت کی دیوانگی میں کوئی دیوانہ حرکت نہ کر دو، ایسی حرکتیں کر کے انہیں حفاظت میں لینے کی ترغیب دینا، درخواست کرنا، اور اس کے اوپر اور درخواست آگے بڑھانا کہ حضرت آپ سے نہیں ہو سکتا، اگر حفاظت میں لینا تو آپ کے باپ کو کہو کہ اسے حفاظت میں لے لے، اور اگر اس سے نہیں ہوتا تو مائی باپ کو کہو کہ اسے حفاظت میں لے لے، لیکن جلدی لے لو حفاظت میں، کہیں کوئی دیوانہ کچھ نہ کر بیٹھے۔ یہ محمد الرسول اللہ کی شریعت تعلیم دیتی ہے، یہ احکم الحاکمین اپنے نمائندوں، اپنے ماننے والوں کو ایسے کمزور احکامات دیتا ہے۔ اب ایسے اسلام میں کون داخل ہو، ایسی مسلمان جماعت کے اندر کون داخل ہو جو اپنے نبی کی عصمت اور عظمت کی حفاظت نہ کرے، وہ اپنے ماننے والوں کی کیا حفاظت کرے گی؟ اگر ایسے مسلمانوں کو اللہ رب العزت ظالم و جابروں کو ان پر مسلط نہ کرے، ان پر اللہ غلامی کا، اللہ رب العزت اگر ان پر غلامی مسلط نہ کر دے، اللہ رب العزت ان کی پیدا ہونے والی نسلوں کو کمزور اور غلام نہ پیدا کرے تو پھر کیا کرے؟ کیا کرے ان کے لیے؟ جس قوم کو اپنے دین کی روح کا علم نہ ہو، اس کی حفاظت کا احساس نہ ہو، جس قوم کو اپنے دین کے سب سے بڑے فریضے کی اہمیت اور عظمت کا احساس نہ ہو اور ہفتے بھر پہ نہ پتہ چلے، تو ایسی قوم کو پھر مردہ نہ کہا جائے، ایسی قوم کو چپ چپ سونے والا نہ کہا جائے، ایسی قوم کو مریض ہونے کا ڈھونک رچانے والا نہ کہا جائے، ایسے قوم کو زبردستی آنکھ بند کرنے والا نہ کہا جائے، تو کیا کہا جائے؟ پھر سارا اسلام کس کے لیے ہے؟ الحمد شریف سے لے کر من الجنت والناس تک تو زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ مردوں کے لیے منھا خلقناکم ہے، منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، بس مردوں کے لیے اتنا ہی ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون ہے، بس اور کچھ نہیں ہے مردوں کے لیے۔ عمل زندوں کے لیے ہے، احکامات زندوں کے لیے ہے، زندہ قوموں کے لیے ہے۔ اور یہ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ یہ کیوں پرسنل میٹر اٹھایا جا رہا ہے؟ ہم ہماری فیملی کا دیکھ لیتے ہیں، آپ کی فیملی کا دیکھ لو بھائی، یہ فیملی میٹر ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے،
یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ کا دیکھیے۔ قل ان کان آباؤکم، اللہ نے کہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، وابناؤکم، تمہاری اولاد، واخوانکم، تمہارے بھائی، وعشیرتکم، تمہارا خاندان، وازواجکم، تمہاری بیویاں، واموال اقترفتموہا، تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادہا، تمہاری وہ تجارت جس کے لٹ جانے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونہا، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں راس آ گئے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ یہ چیزیں تمہیں عزیز ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ ہمارے نانا کا مسئلہ ہے، ہم کو دیکھنا پڑے گا، آپ اپنے نانا کو بچاؤ، آپ اپنی باپ کی حفاظت کرو، ہمیں ہمارے باپ کی حفاظت کرنی پڑے گی، آپ اپنی ماں کی عزت کی حفاظت کرو، ہمیں ہماری ماں کی عزت دیکھنی پڑے گی۔ یہ کسے پرسنل میٹر اٹھایا جا رہا ہے؟ یہ کیوں سنایا جا رہا ہے یہ سب؟ اور یہ سب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ دیکھ لیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگ ہیں، سادات دیکھ لیں یہ بات، بنو ہاشم دیکھ لیں یہ بات، آل رسول دیکھ لیں یہ مسئلہ، اس لیے کہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے۔ ہم تو ہماری ماں کی حفاظت میں لگے رہیں گے، ہم تو ہمارے باپ کی دیکھیں گے۔ ہماری ماں کو اگر کوئی گالی دے اس کی زبان کھینچ لے، اگر کوئی اشارہ کرے اس کی انگلی توڑ دے، کیوں؟ اس لیے کہ اماں عائشہ سے زیادہ تمہیں تمہاری ماں عزیز ہے نا، اس لیے اپنی ماں کی عصمت پر اور ان کی گالی پر جلال میں آ جاؤ، جذبات میں آ جاؤ، جبکہ قرآن میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، حدیث میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت اور فقہ میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات اور ان کے خانوادے پر انگلی اٹھانے والے کے لیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی اور گستاخی کرنے والے کے لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم کا سر اس کے دھڑ پر نہیں رہے گا۔ یہ صاف طور پر احکامات ہے۔ آئیے اب دیکھیے اس حدیث کی سند کیا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، مشہور ہے۔ تمہاری ماں کو گالی دی جائے تو دیکھو حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، آیت قرآن کی ہے، کون سی تفسیر میں ہے، اور کس مطلب کا یہ عقیدہ اور مسئلہ ہے، تب دیکھنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عصمت کے بارے میں کیا اختلاف۔ لیکن بزرگوں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اور یہ سارے مسائل ان کے لیے ہے جو زندہ ہے، اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مسلمان مردہ قوم ہے۔ مسلمانوں کی مسجد کی باری آئی، مسلمانوں نے مردگی کا ثبوت دیا۔ مسلمان کب زندہ ہوا؟ NRC میں زندہ ہوا بس۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گھر کی بات آئی تھی نا، اس کے ٹھکانے کی بات آئی تھی۔ کون سا ٹھکانہ؟ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، قرآن نے بیان کیا، وہ گھر جو تمہیں راس آ گئے ہیں۔ اگر محمد الرسول اللہ پر تمہارا گھر تمہیں عزیز ہے تو اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ NRC میں سب جاگ گئے تھے، سب بیدار تھے، ساری مسجدوں کی نمازوں کا ٹائم ایک تھا، اس لیے کہ سب کو پہنچنا ہے، پورے شہر کو پہنچنا ہے، کیونکہ تمہارے ٹھکانے کی بات تھی نا، تمہارے گھر کی باری آ گئی تھی، اس لیے NRC میں سب جاگ گئے تھے، سب بیدار تھے۔ پھر شاہین باغ آباد ہوگا، پھر تم سب کے سب ایک جگہ جمع ہوں گے، اس لیے کہ وہ جس گھر کو چھوڑ کر جانا ہے اس گھر کی ہر ایک کو فکر ہے، لیکن جس ذات کے سامنے منہ دکھانا ہے، جس کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے، اس کی عظمت کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے تقدس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ ہم ہماری نمازوں سے راضی اور مطمئن ہیں، ہم مسواک کر کے سمجھ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی محبت کی ہم دلیل پیش کر رہے ہیں۔ یہ مسواک عشق رسول کی ایک علامت تو ہو سکتی ہے، اطاعت رسول، عشق رسول کی ایک علامت تو ہو سکتی ہے، 100% اطاعت رسول کو عشق رسول نہ کہا جائے۔ اگر آپ اطاعت رسول میں، سنتوں کی اتباع اور پیروی میں مصروف رہے، مست رہے، اور سمجھے کہ ہم عشق رسول کے دعوے دار ہیں اور حق بجانب ہے، تو غلطی پر ہے۔ عشق رسول کی صرف ایک چھوٹی سی علامت ہے اطاعت رسول، اطاعت رسول سے بہت آگے ہے بھی عشق رسول کی منزل ہے۔ لیکن ہمیں امن عزیز ہے، ہمیں امن عزیز ہے، اس لیے کہ امن کا نمبر محمد الرسول اللہ کے اوپر ہے۔
ہمیں ہماری سانسیں عزیز ہے، اس لیے کہ محمد عربی کے اوپر ہماری سانسوں کا نمبر ہے. جس کے صدقے میں یہ سانسیں ملی ہے اس سے بڑا ہماری سانسوں کا نمبر ہے. ہمارے روزگار ہمیں عزیز ہے، اس لیے کہ محمد عربی کے اوپر ہمارے روزگار کا نمبر ہے. ہماری آل اولاد ہمیں عزیز ہے، اس لیے کہ ہمیں محمد عربی سے زیادہ ہماری آل اولاد پیاری ہے. اب اگر اللہ رب العزت عذاب نہ دے ایسی قوم کو تو کیا کرے؟ اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر ظالموں کو مسلط نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اللہ رب العزت اگر بارشوں کو روک دے تو اور کیا کرے؟ اللہ رب العزت اگر بارشیں نازل بھی کرے تو ان کی فصلوں کو تباہ نہ کرتے تو اور کیا کرے؟ اللہ رب العزت اگر مہنگائی بڑھا نہ دے تو اور کیا کرے؟ اللہ رب العزت اگر ہماری آنے والی نسلوں کو لنگڑا لولا پیدا کرے تو انصاف ہوگا. اللہ رب العزت اگر ملک ہندوستان پر اپنا عذاب نازل کر کے مسلمانوں سمیت سب کو دھسا دے تو عین انصاف ہوگا. اگر اللہ رب العزت ظالموں جابروں کو ہماری نسلوں پر بھی مسلط کر دے تو عین انصاف ہوگا. اس لیے کہ ساری بہاریں زندوں کے لیے مردوں کے لیے تھوڑی ہی. قبرستان پر تو بلڈوزر چلیں گے، یہ تو گھروں پر بھی چل رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ قبرستان ہی تو ہے، گھر تھوڑے ہی ہے. اس لیے کہ ان میں رہنے والے صرف اپنے دن گزار رہے ہیں، اپنے مقدر کے دانے کھا رہے ہیں. انہوں نے زندگی کا ثبوت ہی کب دیا ہے؟ اگر زندگی کا ثبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمبر پر بھی نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا؟ لیکن پھر سنایا کسے جا رہا ہے؟ یہ سب باتیں کہیں کس سے جا رہی ہے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. اور یہ بات سب کے سمجھ میں آ رہی ہے، یہ بات سب کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیوں سنا رہے ہو بھائی ان کو؟ کوئی سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ اثر ہی نہیں ہونے والا ہے. نابالغ بلوغ کی لذت کیا جانے؟ نابالغ کے سامنے بلوغ کی لذت سنا دی جائے، شادی کے فائدے سنا دیے جائے اور شادی کے بعد کی لذتیں سنا دی جائے تو کیا ہوگا؟ نابالغ بچوں کے بڑے کیا کریں گے؟ تماچے لگائیں گے اور کان کھچائی کریں گے. پاگلوں کس کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ بالغ تو ہونے تو پہلے نابالغوں کو یہ باتیں سناتے ہو. تو نابالغوں کے سامنے بالغ اسلام کیوں سنایا جائے؟ اس لیے کوئی نہیں سنا رہا ہے. پھر میں دیوانہ کیوں؟ معذرتن الی ربکم، تمہارے رب کے پاس معذرت کرنے کے لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ پہنچا دیا تھا، میں معذرت کرتا ہوں، میں نہیں ہوں ان کے ساتھ. اور پھر ہمارے گھر کا مسئلہ ہے اس لیے سنانا ہے، ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے اس لیے سنانا ہے. ورنہ کیا ہے؟ سب اپنے نانا کی فکر میں لگے ہیں، ہمیں ہمارے نانا کی فکر کرنی ہے اس لیے سنانا ہے. ورنہ کیا تھا؟ سب راضی اور خوش ہے، سب سمجھ رہے ہیں کہ نابالغوں کے سامنے بالغ اسلام نہ سنایا جائے. اس لیے آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ جتنا قانون کے دائرے میں رہ کر کیا جا سکتا ہے اتنا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا قانون محمد عربی کے اوپر ہے، تمہارا قانون تمہیں محمد رسول اللہ سے زیادہ عزیز ہے. وہ قانون جو عین شرک ہے، وہ قانون جو عین کفر ہے، جس کو ماننا سب سے پہلی کفر ہے، جس کی اطاعت سب سے بڑا شرک ہے، اس قانون کا نمبر محمد رسول اللہ کے اوپر ہے. اب ایسی قوم کا کیا کیا جائے؟ ایسی قوم کا کیا کیا جائے؟ ایسی قوم پر ماتم نہ ہو تو اور کیا؟ پھر جو کچھ آئندہ دن آنے والے ہیں اور جو کچھ حالات آنے والے ہیں، جو کچھ دنیا دیکھنے والی ہے، جو کچھ ہندوستان کی موجودہ نسل کو تاریخ میں لکھا جائے گا، سب انصاف کے ساتھ لکھا جائے گا. اس لیے کہ یہ قوم ہے ہی اس کی مستحق کہ ان کے ساتھ یہی ہو. حکم ہے درمیان میں اعلان کرنے کا، 5 منٹ اوپر ہو گئے. ایک اعلان جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں، ضروری ہے. یہ مسجد اور اس کے ذمہ داران بہت سارے خیر و فلاح کے کام کر رہے ہیں. جن خیر و فلاح کے کاموں میں ایک اہم کام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی صحیح نمائندگی اور ترجمانی ہے بلا لحاظ مذہب و ملت. گھاٹی دواخانے میں اور گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جتنے مسلم غیر مسلم سب آتے ہیں، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج پہنچا کر یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، ان کی ضروریات میں ان کا تعاون کرتے ہیں. آپ حضرات کے تعاون سے یہ سب ماشاءاللہ یہ کام انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بلا لحاظ مذہب و ملت سب کے سامنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت کی یہ لوگ نمائندگی کر رہے ہیں، ان کا نام لے کر رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ اس تحریک و تنظیم کی خصوصیت ہے. وہ اور تھے جو اچھے اچھے کام کر کے کیا کہتے ہیں؟ ہمارا قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. بڑی بڑی خدمات انجام دے کر کیا کہتے ہیں
کہ ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے اس لیے کر رہے ہیں. یہ ایسے لوگ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹی سی بھی خدمت کریں گے اور مسکرا کر بھی دیکھیں گے کسی کو, کسی کی ہمدردی اور غمگساری بھی کریں گے تو کہیں گے کہ ہمارے نبی اس کا حکم دیتے ہیں, ہمارا دین اس کی تعلیم دیتا ہے, آپ بھی یہی سیکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دین کی نمائندگی ہوگی, محمد عربی کی نمائندگی ہوگی. آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, مسلم غیر مسلم سب کے ساتھ اخلاق سے رہیے اور ان کے سامنے کہیے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا میسج ہے, اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. یہ لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ان کے نمائندے, آپ تعاون کرتے جائیں, جلدی جلدی تھیلی پھیر دیجیے, جلدی جلدی ان کا تعاون کریے, ان کی خدمت میں آپ ان کے معاون بنیے. اس کے علاوہ بھی کام کریے. اب میدان میں جائیے, کسی غیر مسلم سے جب آپ سامان خریدیے تو اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے, محبت سے پیش آئیے, اس کی خیر خبر لیجیے اور اس سے کہیے کہ یہ محمد عربی کی تعلیم ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے, اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں, ملک ہندوستان میں, ملک عزیز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا صحیح مظاہرہ کرے. ان کو بتلائے کہ محمد عربی کون ہے. اگر یہ جانیں گے تو یہ نفرتیں محبتوں میں بدلیں گی, یہ دشمنیاں, یہ عداوتیں, یہ محبت میں اور تعلق میں بدلیں گی. اگر یہ ابو بکر و عمر نہیں بنے تو یہ ابو طالب ضرور بنیں گے. اگر یہ ایمان نہیں قبول کریں گے تو آپ کے اسلام کے ہمدرد اور خیرخواہ ضرور بنیں گے. یہ تو سب کے ساتھ کرنا ہے. وہ سر تن سے جدا صرف ایک کے ساتھ میں ہے, جس نے حرکت کیا وہ, باقی سب ہمارے ہیں, باقی سب ہماری آڈینس ہے, باقی سب ہمارے ہیں. ان سے محبت کرنا ہے, ان سے اخلاق سے پیش آنا ہے, ان کو معاف کرنا ہے, آپ کو درگزر کرنا ہے. وہ جو گستاخی رسالت پر آمادہ ہو گیا اور جس نے وہ جرم کیا ہے وہ بہت آگے کی چیز ہو گیا ہے. اب وہ انکار کے آگے, اب وہ نافرمانی کے آگے, اب وہ مخالفت کے آگے, اب وہ تمسخر و استہزاء کے آگے, اب وہ توہین پر آمادہ ہے. لہذا اسلام کمپلیٹ علاج بتلاتا ہے. اسلام کہتا ہے بس ایک مجرم ہے, وہ ہٹ گیا تو باقی سب اپنے ہیں, پھر ہمارا ملک سونے کی چڑیا ہے, پھر امن ہے, پھر سلامتی ہے, پھر بھائی چارہ ہے, پھر محبت اور عافیت ہے. غلطی ایک نے کی ہے, دوسروں کے ساتھ کیوں نفرت؟ غلطی ایک نے کی ہے, دوسروں کا کیوں سکون غارت؟ دوسروں کے لیے کیوں راستہ روکا جائے, کیوں بلاک کیا جائے, کیوں سکون غارت کیا جائے, کیوں نفرت کا ان کے ساتھ مظاہرہ کیا جائے؟ ان سے تو محبت ہونا چاہیے, وہ تو ہمدردی کے مستحق ہے, وہ ہماری خیرخواہی کے مستحق ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آقا کی تعلیمات کا صحیح تعارف کرانے کے مستحق ہے. ایک مجرم ہے بس اس کو دیکھو, باقی نہیں, باقی تو سب ہمارے ہیں. ہم وہ نہیں کرتے, ہم باقی سب کا سکون خراب کرتے, ہم راستے بلاک کر رہے ہیں, ہم شور ہنگامے کر رہے ہیں, ہم ویڈیوز ڈال رہے ہیں, ہم FIR درج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو کر رہے ہیں. اب آپ کے بڑے ہیں تو ان کا ساتھ دیجئے, اس لیے کہ آپ نے رب تو بنا ہی لیا ہے انہیں. بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن نے کہا تھا اتخذوا احبارهم ورهبانا اربابا من دون اللہ. بنی اسرائیل نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا, آپ نے بھی اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا ہے. اللہ اس کے رسول کے آگے ان کا نمبر ہے, اللہ اس کے رسول جو حکم دیتے ہیں اس کی کوئی فکر نہیں. آپ کے مولوی اور پیر جو آپ کے رب بنے بیٹھے ہیں, وہ جو آپ کو حکم دیتے ہیں وہ آپ کو زیادہ عزیز ہے. اس لیے آپ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا کر کہہ رہے ہیں سیفٹی دو, سیفٹی دو, محفوظ کر لو, محفوظ کر لو, حادثہ نہ ہو جائے, حادثہ نہ ہو جائے. دوسرے الفاظ یہی ہے, اس کے پیچھے کا مطلب یہی ہے, دوسرا کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سارے جملے اور نعرے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے. پھر کس نے کہا آپ کو یہ آپ کے رب نے کہا ہے. یہ مولوی اور پیروں نے, آپ کے ارباب نے, آپ کے رب نے کہا ہے. اللہ کے حلال کو حرام کرنے والے, اللہ کے حرام کو حلال کرنے والے, اللہ اس کے رسول کے مجرم کو محفوظ کرنے والے, یہ آپ کے رب نہیں تو اور کیا ہے. اسلام کے مقابلے میں, قرآن و سنت کے مقابلے میں, اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں ان کے فرمان آپ کو عزیز ہے, تو آپ نے ان کو رب بنا لیا. وہ تو بنی اسرائیل سسپینڈ ہوئی, آپ محمد عربی کی امت میں ہیں تو خوشیاں منا رہے ہیں کہ آپ کا کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے اعلان کیا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم بھی بنی اسرائیل کے جیسے بنو, تم کو بھی ہٹا دیں گے ہم, تم بھی منہ پھیرو, تمہارے غیر کو لے کر آئیں گے. یہ سب حادثات کے نتیجے میں
دنیا کفر اسلام میں داخل ہوں گی، محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر، آقا کے اخلاق کو دیکھ کر وہ اسلام میں داخل ہوں گی اور آپ سے اچھی بنے گی۔ یہی ہونے والا ہے۔ کیوں؟ پرانا خون خراب ہو گیا، نئے خون کی ضرورت۔ کچھ وہ ہے جو ہمت کر کے مرتد ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیاں ان کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہے، اسلام سے منہ پھیر رہی ہے۔ کچھ تو وہ ہے جو ڈائریکٹ جا رہے ہیں، کچھ وہ ہے جو ڈائریکٹ نہیں جا رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے رکے ہوئے ہیں، اپنی روزی روٹی کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ جیسے منافق تھے، اپنے مفادات کے لیے اسلام کا ڈھونگ رچاتے تھے، جہاں رزق آتا وہاں پر اسلام نہیں، وہاں مولوی صاحب، وہاں پر پیر، وہاں پر حضرت، وہاں پر فلاں سنا، اور جہاں مفاد ہے وہاں اللہ رسول۔ اللہ رسول کی سن کے اچھا لگ رہا ہے تو اللہ رسول کی سنیں گے، اللہ رسول کی سن کر خطرہ بول لینا ہے تو مول صاحب کچھ ایڈجسٹ نکالو نا، کچھ راستہ نکالو نا۔ یہ منافقانہ اسلام ہے، اسلام نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ ہاں ہوگا، پرانا خون خراب ہو رہا ہے، اللہ باہر کرے گا، نیا خون لائے گا۔ ان حادثات سے انشاءاللہ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، نیا خون آئے گا، اچھا، پرانا صاف ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ یہ باتیں اگر کوئی کڑوی گولی کی طرح لگی ہے، یہ باتیں اگر کڑوے انجیکشن کی طرح لگی ہے، یہ باتیں کوئی نشتر کی طرح لگی ہے، تو سمجھو کہ آپ کا خون صاف ہو رہا ہے، اور خون صاف ہونے دیجئے، کہیں آپ نہ صاف ہو جائے، کہیں پرانے خون، سڑے ہوئے خون کی طرح آپ کو نہ ہٹا دیا جائے۔ اس لیے جو اندر ہے اس کو صاف ہونے دیجئے، صاف کریے۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے ہم سے کچھ تو مانیے ہم سے نہیں ہو رہا ہے، اقرار کریے اللہ رب العزت کے یہاں کہ اللہ ہم مجرم ہیں، اسلام کا تو وہی حکم ہے جو ہے، ہم سے نہیں ہو رہا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ جگاڑ میں مت جائیے، ان کو اپنا رب مت بنائیے، ان کے احکامات کو، اسلام کا حکم مت جانیے۔ اور ان کو بھی چاہیے کہ جب یہ بیان بازیاں کرے تو کہے کہ میں سیاسی بیان دے رہا ہوں، یہ نہ کہے کہ میں اسلامی بیان دے رہا ہوں، میں دین کی نمائندگی اور ترجمانی کر رہا ہوں، یہ نہ کہے، کم سے کم ٹوپی اتار کر کہے، کم سے کم داڑھی چھپا کر کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیاسی بیان ہے، اسلامی بیان نہیں ہے۔ اسلامی بیان تو ایک ہی ہے جو آپ تک نہیں جانتے تھے، جو اب تک نہیں سمجھتے تھے، یا پھر سمجھتے تھے مگر آنکھیں بند کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق کو حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے، سچ کو سچ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مردگی سے ہمیں نکال کر زندہ قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ الحمد شریف سے لے کے من الجنت والناس تک پھر سارا قرآن آپ کے لیے ہو، ورنہ انا للہ و انا الیہ راجعون سے کام چلے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔